نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة زنقا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں سارے ساتھی۔ اے بیٹا یہ بند کر یا میرا بیٹا بند کر۔ درود شریف پڑھ لیں نماز والا سارے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خطیب اسلام واعظ خوش الحان حضرت مولانا نور الحسن انور قادری صاحب تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے تفصیلی گفتگو فرمائیں گے۔ میں چند منٹ دو چار معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم حاصل کیا، اگر آپ بول کے میری بات کا جواب دے سکتے ہیں تو مجھے خوشی ہوگی، نہیں تو ایسے بھی کام چلے گا۔ صحابہ نے رسول اللہ سے ریاضی پڑھی تھی، انگلش پڑھی تھی، سائنس پڑھی تھی، کیمسٹری پڑھی تھی، یا الجبرا پڑھا تھا، یا قرآن پڑھا تھا؟ جی اگر بڑے بھی بول لیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ ایک دفعہ کہہ لینا قرآن، پھر میں آپ کو تکلیف نہیں دیتا۔ صحابہ نے رسول اللہ سے کیا پڑھا تھا؟ اس کا علم ایسا طاقتور علم ہے قرآن مجید کا کہ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد اصحاب پیغمبر نے عناصر اربع پہ حکومت کی ہے۔ آگ پر، پانی پر، مٹی پر، ہوا پر۔ اس قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد صحابہ کرام نے، اور ان چار چیزوں سے انسان بنا، ان عناصر اربع سے، اور آگ، پانی، مٹی، ہوا پہ پیغمبر کے ان غلاموں نے حکومت کی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس جو حقیقی علم ہے قرآن مجید کا وہ ان کے پاس موجود تھا۔ اقبال نے ایسے نہیں کہا کہ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، وضع میں ہو تم نصارہ تمدن میں ہنود۔ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ قرآن مجید ہے کیا؟ ایک حدیث قدسی کو سامنے رکھیے گا، اللہ کے ایک فرمان کو سامنے رکھیے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں تبرک بالقرآن فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ وَخَرَجَ مِنْ۔ یہ قرآن یہ اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے، اس سے برکت حاصل کرو۔ تبرک بالقرآن فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ وَخَرَجَ مِنْ، یہ قرآن
وہ کتاب ہے جو اللہ کے اندر سے نکلا ہوا ہے، یعنی اللہ نے اس کی تلاوت کی ہوئی ہے، یہ ایسا قرآن. اور اگر آپ کو میری آواز پہنچ رہی ہے اور میری بات آپ سمجھ رہے ہیں تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جو انسان کے اندر ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ او زندہ باد و پتر، کس نے کہا روح؟ ادھر آئے، ادھر آ، شاباش. انسان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ چلو ان تو میں 100 دے چھڑے، بول چھڑو. انسان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ روح. اور اصل روح ہوتی ہے، جسم اصل نہیں ہوتا، روح اصل ہوتی ہے. اگر روح نکل جائے تو اس جسم کی کوئی قدر و منزلت رہتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ لاش ہے، لوگ کہتے ہیں یہ میت ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا جی، یہ فوت شدہ شخص ہے، جلدی کرو اس کو نلاؤ دلاؤ اور اس کو قبرستان لے جاؤ. ایسے ہی ہوتا ہے. سیری ہلا چھڑو، ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو معلوم یہ ہوا کہ اصل روح ہے. اور قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی خطبات حکیم الاسلام میں. آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں جیسے اصل روح ہے، روح نکل جائے تو جسم کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہتی، اس کو دفن کر دیا جاتا ہے. اور جب روح نکل جائے، بھئی بیٹا باتیں نہیں کرو، میرا بیٹا نہیں، بری بات ہے بیٹا، میری طرف دیکھو، میں بہت تھوڑا آپ کا ٹائم، 10 جتنا گزر گیا اتنا ہی اور لوں گا ٹائم، میری طرف دیکھو. روح نکل جاتی ہے تو جو باقی جسم بچتا ہے اس کو کوئی کاٹ دے تو اس کو کوئی پرواہ ہے؟ کوئی نہیں نا. میت کو کیا پتہ ہے، کوئی اس کے ٹکڑے کر دے، کوئی اس کو ڈھڈا مارے، کوئی اس کو کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں. قاری صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن مسلمانوں کے لیے بمنزلہ روح ہے. آج جو پوری امت کے مسلمان ذلیل اور رسوا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن سے روح گردانی اختیار کر لی، منہ پھیر لیا قرآن سے. اگر ہم لوگ قرآن کے ساتھ اس طرح وابستہ ہوں جس طرح صحابہ اکرام قرآن کے ساتھ وابستہ تھے، تو پتہ کیا ہوگا؟ اگر آپ توجہ سے میری بات سنیں تو میں یہ بات کہہ کے ختم کروں اپنی بات، بس کافی ہے اتنا ہی جو میں آپ کو اگر سمجھا سکوں اپنی بات. تو قرآن بمنزلہ، پھر سنو، قرآن بمنزلہ روح ہے. اور قرآن کو اس طرح سمجھے جس طرح صحابہ اکرام نے سمجھا تھا، تو پتہ کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ پھر وہ بندہ جو عامل قرآن ہے نا صحیح معنوں میں، وہ کائنات پہ حکمرانی کرے گا. وہ کیسے؟ 2-3 مثالیں دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. حضرت عمر کا زمانہ ہے، مدینہ منورہ میں یہ قبیلہ بنی خزرج کے محلے میں ایک پہاڑ تھا، وہاں پہ آگ لگ گئی. اور آگ اس قدر زیادہ تھی، اس کی بلندی میلوں دور سے دیکھی جا سکتی تھی، میلوں دور سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قمیض اتار کے ابو موسیٰ اشعری کو دی کہ ابو موسیٰ جاؤ اور اس آگ کو ہانک کر یہ اس پہاڑ میں دفن کر دو. ابو موسیٰ اشعری گئے، جیسے بکریوں کو نہیں ہانکتے اس طرح ہانکتے ہوئے اس آگ کو حکم دیا کہ عمر کا حکم ہے دوبارہ اس پہاڑ میں چلی جاؤ. وہ آگ اس پہاڑ میں چلی گئی. میں نے اس پہاڑ کو دیکھا ہے، 1400 سال بیت جانے کے بعد بالکل جلا اور سڑا ہوا وہ پہاڑ اب بھی موجود. اب تو اس کو کاٹ رہے تھے چند سال پہلے، پتہ نہیں کیا صورتحال ہے. قمیض اتار کے دی حضرت عمر نے، اور آگ نے حکم مانا اور آگ کو دوبارہ پہاڑ میں دفن کر دیا. اسی طرح مدینہ میں زلزلہ آیا. سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس علم کون سا تھا؟ انگریزی آتی تھی صحابہ کو؟ اور جو آج ہم جدید علوم سمجھتے ہیں کہ یہ علوم پڑھیں گے تو ترقی کریں گے،
یہ علوم صحابہ کے پاس نہیں تھے، ان کے پاس قرآن کا علم تھا، پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا۔ ایسے اور بہت سے، حضرت عمر نے درہ مارا، زلزلہ رک گیا، خط لکھا، دریائے نیل نے پانی جاری کر دیا، پیغام دیا، کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، نہاوند کے علاقے میں حضرت ساریہ اسلامی فوجوں کی سربراہی کر رہے ہیں۔ 2 میل کا، 2 مہینوں کی مسافت کا فاصلہ مدینہ سے نہاوند کا، کھڑے ہو کے کہا ساریہ پیچھے ہٹ جا۔ ہوائیں عمر کے پیغام کو لے کر ساریہ کی سماعتوں سے ٹکراتی ہیں اور ساریہ پیچھے ہٹتے ہیں، دشمن کے حملے سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں بات کو لمبا نہیں کرتا، آپ سمجھدار لوگ ہیں، تھوڑی بات آپ کے لیے کافی ہوگی کہ قرآن مجید کو اگر حقیقی طور پہ سیکھا جائے، پڑھا جائے، عمل کیا جائے تو جس طرح صحابہ نے عناصر اربع پہ حکومت کی ہے، یہ آج بھی ایسے ہو سکتا ہے۔ اگر کہتے ہیں کہ ابراہیم جیسا ایمان پیدا ہو جائے تو فرشتے آج بھی تمہاری مدد کے لیے اتر سکتے ہیں۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا تو اتر سکتے، فرشتے آج بھی اسی طرح اتر سکتے، تمہاری مدد کے لیے اتر سکتے ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ بات اصل میں یہ ہے میرے بھائیوں، معاف کرنا کہ ہم نے قرآن کس لیے رکھا ہوا ہے؟ قسمیں کھانے کے لیے، پیسوں کے فیصلے کے لیے۔ جھگڑا ہوتا ہے، کہتا ہے تو قرآن تے پیسے رکھیے میں رکھ رہا، یہ تو چک لے میں چک لینا۔ اس لیے قرآن رکھا ہوا ہے، جھگڑوں کے فیصلوں کے لیے رکھا ہوا ہے قرآن، قسمیں اٹھانے کے لیے قرآن رکھا ہوا ہے۔ کتنے لوگ ہیں، رسول کریم اس دنیا میں تشریف لائے، قرآن کہتا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلم الکتاب والحکمہ۔ 4 کام ہیں رسول کریم کے اس دنیا میں، 4 مقاصد کے لیے سرکار دو عالم کو اس دنیا میں بھیجا گیا، اور ان 4 مقاصد میں پہلا مقصد ہے یتلو علیہم آیاتک، آیت قرآنی کی تلاوت کرنا۔ آیات قرآن کو پڑھنا نبوت کے 4 مقاصد میں سے پہلا مقصد ہے، اور اس مقصد کو یہ معصوم بچے، مدارس کے طلباء طالبات، یہ اس مقصد کو آج پورا کر رہے ہیں۔ معاف کیجئے گا، برا نہیں منانا آپ نے، مجھے بتاؤ بدو چیدہ میں کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں صبح قرآن کھلتا ہے؟ ایمانداری سے آپ ذرا انالیسس کر کے بتائیے گا مجھے کسی اور وقت میں۔ چاہیے تو یہ کہ ہر گھر میں قرآن کھولے، ہر گھر میں تلاوت کی جائے، ہر گھر میں قرآن کی آواز آئے، لیکن بدقسمتی ہے شاید کوئی 2 4 10 نکال دو تو کہاں اس کی تلاوت چلی گئی، اس کی قرآن کی آواز کہاں چلی گئی؟ میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، میں بالکل بات کو سمیٹنے کی طرف آ چکا ہوں۔ اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہے ہمارے لوگوں کی، ہم میڈیا کے پیچھے چلتے ہیں، آہستہ آہستہ ہمارے دلوں میں دیندار لوگوں کی، دین کی عزت کے بجائے، قدر و منزلت کے بجائے نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ دینداروں کے خلاف نفرت، مدارس کے خلاف نفرت، طلباء کے خلاف نفرت، ایسا بیج بو دیا گیا ہے نفرت کا کہ لوگ قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمت دامت فیوزم اپنے ایک بیان میں ارشاد فرما رہے تھے کہ جو شخص علماء کے ساتھ نفرت رکھتا ہے، ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ کہیں کفر پہ نہ ہو جائے۔ دینی مدارس کے ساتھ، مدارس والوں کے ساتھ محبت کرنا، اس نظام کا حصہ بننا، ان کا معاون بننا، یہ بڑی خوش نصیبی اور خوش بختی کی بات ہے۔ دیکھیے، معاف کیجئے، یہ جو کچھ عرصے سے، جب سے پرویز مشرف آیا اور اس کے بعد سے یہ جو وقت گزرا، یہ گزشتہ 10-12 سال، ایک فتنہ کھڑا ہو گیا ہمارے ملک میں، علماء کے خلاف بکواس، دینداروں کے خلاف فضول قسم کی باتیں۔ میرے عزیزو، قدرت اللہ شہاب پاکستان کا ایک بڑا بیوروکریٹ گزرا ہے، اور شہاب نامہ اس کی بڑی معروف کتاب ہے، بڑے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، بیوروکریٹ پڑھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ اس کتاب کو ضرور پڑھتے ہیں۔ شہاب نامے میں اس نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی،
کہتا ہے حالات بڑے خراب تھے یہ جب 47 میں پاکستان بنے. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک دیہات ہے اور اس دیہات کی ایک مسجد ہے اور اس مسجد میں صبح موسم بھی بڑا خراب تھا تو دیا جل رہا تھا. ایک بابا جی آئے, انہوں نے وقت پہ آ کے اذان کہی اور لوگوں کو نماز پڑھے, 2-4 لوگ جو تھے. یہ بات لکھنے کے بعد قدرت اللہ شہاب لکھتا ہے, کہتا ہے لوگوں ان مولویوں کو, ان مسجد والوں کو, ان حافظوں کو, ان قاریوں کو, ان مسیتڑوں کو اپنی جگہ پر رہنے دو. حالات کیسے بھی ہوں, اچھے ہو برے, جنگ ہو امن, کس قسم کے بھی حالات ہوں, مولوی مسجد کا دیا وقت پہ جلاتا ہے, فجر کی اذان وقت پہ کہتا ہے, لوگوں کو نماز وقت پہ پڑھاتا ہے. میرے دوستو کہتا ہے کہ ان لوگوں کو اپنی اصلی حالت میں رہنے دو. اگر تم نے ان کو چھیڑا تو پھر تمہارا دین کا نظام نہیں چل سکے گا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا, نے کہا کہ تم, کسی نے پوچھا حضرت یہ مسجد میں مدرسے والے چندہ لیتے ہیں, تنخواہ لیتے ہیں, یہ ان کے لیے جائز ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, ہم بغیر تنخواہوں کے ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں, تم ہمیں تنخواہیں نہ دو, لیکن یہ فکر کرو کہ تمہاری آنے والی نسل بد دین ہوگی. یقین مانیے آپ, یہ جو پنیری ہے نا, یہ چھوٹی جو مخلوق ہے, یہ چھوٹے بچے ہیں. اصل دینداری یہاں سے شروع ہوتی ہے. میں اپنی بات کو ختم کروں. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ علم کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے, اور دوسرا نام ہے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کراچی والے, معارف القرآن والے. بہت بڑے 2 نام ہیں. میں ان کی ایک بات سناؤں آپ کو تاکہ آپ کو دل کی تسلی کا سامان ہو. کہتا ہے جب پاکستان بنا تو حکومت پاکستان نے ابو الحسن علی ندوی سے کہا, علی میاں سے کہا آپ پاکستان کے تعلیمی بورڈ کے ممبر بن جائیں. آپ نے فرمایا کہ مفتی شفیع صاحب دیوبند میں ہیں, وہ آئیں گے تو میں بھی ان کے ساتھ آ جاتا ہوں. کہتے ہیں ہم نے دفتروں میں کام شروع کیا تو 2 طرح کے لوگ تھے, دونوں طرح داڑھی منڈے تھے, پینٹ شرٹ والے تھے, انگریزی شکل, انگریزی لباس, لیکن ایک دین سے بڑی محبت کرتا تھا اور ایک کے دل میں دین کی بڑی نفرت تھی. ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ شکل صورت تھے یہ ایک طرح کے ہیں لیکن اندر سے بڑا فرق ہے. کہتے ہیں ہم نے آہستہ آہستہ جستجو کی, ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جو یہ بچے بچپن میں مسجد اور مدرسے میں مکتب میں جاتے تھے ان کے دل میں آج دین کی عظمت اور محبت موجود ہے, اور جو کبھی مسجد میں نہیں گئے وہ دین سے سخت نفرت کرنے والے لوگ ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں, جس نے کبھی بچپن میں مسجد مدرسے کا منہ نہیں نہ دیکھا وہ ہمیں بنیاد پرست کہتا ہے, وہ ہمیں دہشت گرد کہتا ہے, وہ ہمیں پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتا ہے. اور جو بچہ مسجد مدرسے سے وابستہ رہ کے کسی بھی کلیدی عہدے پر پہنچ جائے اس کے دل میں شرم, حیا, غیرت ضرور ہوتی ہے دین والوں کی اور دینداروں کی. اس لیے میرے دوستو علماء کی قدر کیا کرو, دینی اداروں کو اپنے لیے غنیمت جانا کرو. یہ ٹوٹی صفوں, میں تو کہا کرتا ہوں, ان ٹوٹی صفوں پہ بیٹھ کر پڑھنے والے اور ان محلات میں بیٹھ کے پڑھنے والے اور اے سی روم میں بیٹھ کے پڑھنے والے, تم ہمارے ساتھ تقابل کرتے ہو آج انگریزی تعلیم کا, تم ہمارے ساتھ تقابل کرتے ہو آج بڑے بڑے پرائیویٹ اداروں کا, تم ہمارے ساتھ تقابل کرتے ہو بڑے بڑے عہدوں کا. ارے بابا ان فقیروں کے ساتھ تقابل نہ کیا کرو. میں ایک بات بڑی بصیرت کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں یہ اللہ کے نمائندے ہیں, اور یہ اللہ کی طرف سے ڈیوٹی سمجھ کے دین کا کام کرتے ہیں, نہ کسی لالچ سے کرتے ہیں اور نہ کسی خوف سے کرتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ڈیوٹی سمجھ کے کام کرتے ہیں. تو ان کو نہ چھیڑو, علماء کی قدر کیا کرو, عزت کیا کرو, اور علماء کے ساتھ اکرام اور احترام سے پیش آیا کرو. یہ بے جا علماء پہ تنقید کرنا, برا بھلا کہنا انتہائی بری بات ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں
کہ اللہ تعالی ہمیں دین کے ساتھ وابستہ رکھے، دینداروں سے جوڑ کے رکھے، اور دین کی خدمت کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو۔ اور کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا میرے دوستوں، کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو پڑھنے والے بچے ہیں نا، قرآن پڑھنے والے بچے، قیامت کے دن کا اعزاز و اکرام کیا ہوگا؟ علماء سے سنتے ہیں، ابھی سنیں گے آپ، کیا اعزاز و اکرام ہوگا ان کا قیامت کے دن؟ تو میرے بھائی قیامت کے دن ہی اس کا فرق پتہ چلے گا کہ ٹوٹی صفوں میں بیٹھنے والے بچوں کی قدر و منزلت اللہ کے ہاں کیا تھی، اور بڑے محلات میں رہنے والوں کی قدر و منزلت کیا تھی۔ بہرحال دین کے ساتھ جڑنا اور محبت کرنا یہی بقا کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔